بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ کیا آیت الکرسی، آیت کریم اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو یہ تمام معلومات حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس لیے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ہر دن آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیو لاتی رہتی ہوں۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد ایسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجہ بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرے اور اس کی قبر میں 40 شمع داخل کریں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہمون و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کا پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجت کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن اور سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے سر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالی قبر پر راحت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفایابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ عمل نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں اور سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیں۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے کچھ چند خاص ذکر پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش بازی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس سے برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جنوں انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس سے خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالص اور حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا
ہو موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فرق و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اعمال نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑی سے چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ عبین ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شہر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا، نماز کا کہا تو نبی کریم فرمانے لگے، یہ اچھا موجود ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم لے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس سے سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اس سے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں کے ملاقات کیا تو وہ انسان نے اس جن کو ہرا دیا۔ وہ انسان اس سے کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں پتلا ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور ہوں، دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا تو وہ جن کہنے لگا، تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کی طرح ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو ازمل والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
की तौहीद और बाज़ अहम सिफात का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी जिक्र आया है, जिसकी वजह से इस आयत को अतल कुर्सी कहा जाता है। प्यारे नाज़रीन, अब आए अपने आज के असल मौज़ू की जानिब चलते हैं। क्या बगैर वज़ू के अतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है। नमाज के बाद यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो फिर से वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू फसीद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रहनुमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, तो उसके लिए दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा में काम काज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखिए, कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देख कर तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है। अलबत्ता अब अगर आपको कोई सूरत ज़ुबानी याद है तो आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर इनको ज़ुबानी पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए, सफ़र पर जाने के लिए, अज़ान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हो, वह आप बगैर वज़ू जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वज़ू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़ुबानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आप नापाकी की हालत में अतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। तो प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि आप के नापाकी की हालात में आप तमाम वज़ाइफ़ों को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दरूद शरीफ, जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ़ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालात में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की और गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल ज़रूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और ज़िक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन चारों कुल या दरूद पाक का कोई और तस्बीह या वज़ाइफ पढ़ना चाहती है तो बगैर किसी तरद्दुद और पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से सुन लीजिए कि नापाकी की हालात में औरत और मर्द कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत या सूरतें जिनको वह ज़िक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, इनको ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नियत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी से कुछ इक़साम भी बयान करते चले कि अगर हालत जनाबत में ये हालत हैज़ व निफास के ख़वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चों के पेशाब या पखाने कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर के पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग जाता है, तो ये तमाम हालत नापाकी के हालतें हैं। इन तमाम हालतों का ज़ुबान से ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएं रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जाती है, उनका बेफिक्र पढ़ सकते हैं। हरगिज़ कोई कहावत नहीं है। आपको लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं तो बगैर वज़ू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो प्यारे नाज़रीन, फ़र्क यह है कि बगैर वज़ू आप कुरान को
چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کے حالات میں اگر آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگر بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اذکار و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کو اذکار و ثواب بھی پڑ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں کریں۔ ملتی ہوں میں آپ سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔